ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ تبارک بہت ہی بابرکت ہے، الذی وہ اللہ کی ذات، تبارک الذی بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات، ان شاء اگر وہ چاہے، جعل تو بنا دے، لکا آپ کے لیے، خیرن کہیں بہتر، من ذالک اس سے۔ بہت ہی بابرکت ہے اللہ رب العزت کی ذات، وہ چاہے تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ بہتر عطا کر دے، کہیں زیادہ بہتر عطا کر دے۔ جنات باغات، تجری کے بہتی ہوں، من تحتها جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، ویجعل اور عطا کر دے، لکا آپ کو، قصورا محلات، قصر کی جمع ہے قصور، ویجعل لکا قصورا اور آپ کو محلات عطا فرما دے۔ یہ جواب ہے پچھلی آیات میں مشرکین کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ کیسا نبی ہے کہ ظاہری جو حالت ہے وہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی سی ہے، تو ان کو تو کچھ باغات ملنے چاہیے تھے، ان کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے تھے، بلکہ باغات نہیں انہوں نے باغ کہا تھا کہ ان کا ایک باغ ہوتا، ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا، ان پر کوئی خزانہ اتارا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ وہ تو کہتے تھے نا ایک باغ ہوتا، اللہ چاہتے، اگر اللہ چاہتے آپ کو دنیا میں دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے باغات مہیا فرما دیتے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محلات عطا فرما دیتے، تو کوئی بڑی بات نہیں۔ بل اصل بات یہ ہے، کذبوا ان لوگوں نے انکار کیا، جھٹلایا، بالساعہ قیامت کو۔ اصل بات یہ یعنی یہ ان کے جو اعتراضات ہیں نا، یہ دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی اصول کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ بے فکر ہیں آخرت سے، ان کو فکر ہی کوئی نہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں کل قیامت میں آخرت میں اللہ کے سامنے جا کر اس کا جواب دینا پڑ سکتا ہے۔ ہم یہ جو کچھ اتنا کچھ بولتے جا رہے تھے، کیسے بولتے جا رہے تھے؟ تو چونکہ ان کو قیامت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں۔ بل کذبوا بالساعہ، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو اور آخرت کو جھٹلا دیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لمن ہر اس شخص کے لیے، کذبا جس نے جھٹلایا، بالساعہ قیامت کو، ہر اس شخص نے جس نے قیامت کو جھٹلایا ہے اس کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب، شعلے مارتی ہوئی آگ کا عذاب۔ اذا جب، رأت وہ آگ دیکھے گی، ہم ان لوگوں کو، من مکان بعید مکان جگہ، بعید دور، دور سے دیکھے گی۔ اذا رأتهم من مکان بعید جب وہ آگ ان جہنمیوں کو دور سے دیکھے گی، یعنی ابھی قریب نہیں پہنچے ہوں گے، ابھی دور ہوں گے۔ سمعوا تو یہ سنیں گے، تو یہ سنیں گے، لہا اس کا، تغیظ، تغیظ غیظ سے ہے، غیظ کہتے ہیں غصہ،
تغیظ کا مطلب ہے غصے سے بفر جانا. تغیظ انتہا کسی چیز کی. تو بفرنا، وہ دیکھیں گے، وہ سنیں گے اس آگ کا بفرنا، وزفیرا، اور اس کا چیخنا چلانا. تو وہ جب وہ آگ ان کو دکھے گی نا دور سے تو یہ سنیں گے پھر اس کا بفرنا اور اس کا چیخنا چلانا. وَإِذَا، اور جب القوا، یہ لوگ ڈالے جائیں گے، منہا، اس آگ میں، مکانن ضیقا، تنگ سی جگہ میں. مکانن ضیقا، تنگ سی جگہ میں. تنگ جگہ اس لیے کہا کہ جگہ جتنی تنگ ہوتی ہے آگ کی شدت کا احساس اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. جگہ جتنی تنگ ہوتی ہے آگ کی شدت کا احساس. جب یہ ڈالے جائیں گے اس میں تنگ جگہ میں، مقرنین، اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دعو، تو پھر یہ پکاریں گے، ہنالک، تب، صبورا، موت کو. پھر یہ موت کو پکاریں گے، موت مانگیں گے. یہ لا تدعو، تو ان سے کہا جائے گا لا تدعو، نہ مانگو، الیوم، آج، صبورا واحدہ، ایک موت، آج ایک موت نہ مانگو، ودعو، بلکہ مانگو، صبورا کثیرا، بہت سی موتیں. آج ایک موت نہ مانگو، آج، بلکہ یوں کہہ لیں ایک بار نہ مانگو موت کو، بلکہ بار بار بس موت ہی مانگتے رہو. قل، اب آپ ان سے پوچھئے، اذالک، کیا یہ خیر، بہتر ہے، کیا یہ بہتر ہے، ام، یا جنت الخلد، ہمیشہ کی جنت، التی، جس کا، وعدہ، وعدہ کیا گیا ہے، المتقون، پرہیزگاروں کے لیے، جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے. کیا وہ جنت بہتر ہے یا یہ جہنم بہتر ہے؟ کانت، ہے، لہم، ان متقین کے لیے، جزاء، انعام، ومصیرا، اور آخری انجام، آخری ٹھکانہ. وہ جنت ان متقین کا انعام ہے اور ان کا آخری ٹھکانہ ہے. لہم، اور ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے ہوگا، جو وہ چاہیں گے ان متقین کے لیے جنت میں وہ ہوگا، خالدین، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. کانا، ہے، علی ربکا، آپ کے رب کے ذمے، وعدم مسئولا، یہ ایک وعدہ، یہ آپ کے رب کے ذمے ایک وعدہ ہے، مسئولا، جو پورا ہو کر رہنا ہے. واجب الادا، یہ آپ کے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے. وَيَوْمَ، اور اس قیامت کے دن، یحشرہم، اللہ تعالی، آگے جگہ ہے، یحشرہم، اللہ تعالی ان سب کو جمع فرمائیں گے، وما، اور جن کو، یعبدون، یہ لوگ پوجتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ لوگ پوجتے تھے، اللہ ان کو اور ان کو دونوں کو اکٹھا فرمائیں گے، یعنی آمنے سامنے لائیں گے. فیقولو، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، ہاں جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، انتم، کیا تم نے، اضللتم، گمراہ کیا تھا، عبادی، میرے بندوں کو، ہؤلائی، ان، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، ام، یا ہم، یہ خود، ضلوا السبیل، راہ بھٹک گئے تھے، یا یہ خود راستے سے گمراہ ہو گئے تھے، تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے. قالو، تو وہ کہیں گے، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ذات
پاک ہے. پاک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے جو غلط سلسلے آپ کے بارے میں قائم کیے، اللہ آپ کی ذات ان سے پاک ہے. کفر کیا انہوں نے، آپ کی ذات پاک ہے. انہوں نے شرک کیا، آپ کی ذات پاک ہے. آپ کی ذات کی طرف غلط چیزیں منسوب کی، آپ کی ذات ان سب سے پاک ہے. ما کانا، نہیں تھا، ینبغی، لائق، لنا، ہمارے، ما کانا ینبغی لنا، ہمارے لائق ہی نہیں تھا، ان نتخذ، کہ ہم بناتے، من دونک، آپ کو چھوڑ کر، من اولیاء، اور کسی کو مددگار. ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر اور کسی کو مددگار بناتے. اب یہ معبود کون ہوں گے؟ انبیاء علیہم السلام بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے. بعد کے لوگوں نے گمراہ ہو کر ان کو خدائی کے درجے پہ فائز کیا. اور عین ممکن ہے کہ جن پتھروں کو خدائی کا درجہ دیا گیا، اللہ ان کو جمع فرمائے اور ان کو قوت گویائی دیں. عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی دیں، کیونکہ دنیا کے اندر بھی یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں. دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کئی مواقع پر جمادات کو قوت گویائی دی. اللہ رب العزت نے کئی مواقع پر جمادات کو قوت گویائی دی، کئی مواقع پر. تو قیامت کے دن عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی دیں اور وہ آگے سے کہیں ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء. ہماری جرت ہی نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار بناتے. ولیکن، اور لیکن، متعتہم، آپ نے کچھ نواز دیا تھا ان کو، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو. متعتہم وآباءہم، آپ نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کی عیش و عشرت دے دی تھی، دنیا کی سہولیات دے دی تھی. ان کے اندر ایسے مگن ہوئے حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ آخرت ہی کو بھول بیٹھے. ذکر کا لفظی معنی نصیحت ہے، یاد اور نصیحت، آخرت کی یاد. حتیٰ کہ یہ نصیحت کو اور آخرت کی یاد کو ہی بھول بیٹھے. وکانو، اور یہ تھے، قوما بورا، ہلاک اور برباد ہونے والے لوگ. وکانو قوما بورا، اور یہ ہلاک اور برباد ہونے والے لوگ تھے. اب اللہ تعالی وہ جو مشرک تھے ان سے فرمائیں گے فقد کذبوکم، کذبو، چلو بھائی انہوں نے تو جھٹلا دیا، کم، تمہیں، چلو بھائی ان کو تم خدا بناتے تھے نا، انہوں نے تمہارے منہ پر ہی نا تمہارا شرک دے مارا. کذبوکم، انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون، اس پر جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کہہ رہے تھے انہوں نے تمہیں جھوٹا قرار دے دیا. فما تستطيعون، اب کوئی طاقت نہیں رکھتے تم، صرفن، اس عذاب کو ہٹا سکنے کی، ولا نصرا، اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کرنے کی. اب نہ تو اس آنے والے عذاب کو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی تم مزید مدد حاصل کر سکتے ہو. نہ عذاب ٹلے گا نہ مدد آئے گی. وَمَن يَظْلِمْ، اور جو ظلم کرے گا، منکم، تم میں سے، نُذِقْهُ، ہم اس کو چکھائیں گے، عذابًا کبیرا، بہت بڑا عذاب. جو تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. وما، اور جو بھی، ارسلنا، ہم نے بھیجے، قبل کا، آپ سے پہلے، من المرسلین، رسول، آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجے، الا، تو ضرور ایسا تھا کہ انہم، بے شک وہ، لیأکلون الطعام، کھانا کھاتے تھے. یہ پیچھے جو کل ہم نے پڑھا اس کا جواب، یہ کیسا نبی یہ کھانا کھاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ضروریات کے لیے بازاروں میں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے قبل جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، لیأکلون الطعام، کھانا کھاتے تھے. ویمشون، اور وہ چلتے پھرتے تھے، فی الاسواق، بازاروں میں. وجعلنا، اور ہم نے بنایا، بعضکم، تم میں سے بعض کو، لبعض، بعض کے لیے، فتنہ، آزمائش. ہم نے تمہیں بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا، یعنی بعض کو بعض کے ہاتھوں سے تکلیف پہنچتی رہے گی.
ایمان والوں کو عموماً کفار کے ہاتھوں سے تکلیف پہنچتی رہے گی، آزمائشیں پہنچتی رہیں گی. ہم چوتھے پارے میں پڑھ کے آئے تھے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تم ضرور سنو گے جن کو کتاب دی گئی اہل کتاب ان سے اور جو مشرک ہیں ان سے تکلیف دہ باتیں. اذًى كثيرا، تم ضرور سنو گے ان سے. اور جب سے تقریباً یہ باطل حق اور باطل کی کشمکش چل رہی ہے، ایمان اور کفر کی کشمکش چل رہی، یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے ایمان والے جو بھی ہیں نا وہ پھر بھی ایک حد تک رہتے ہیں، وہ حد سے آگے نہیں جاتے. مثلا کفر کے جتنے مقدسات ہوتے ہیں اہل ایمان ان کا احترام کرتے ہیں. یہودیوں کے مقدسات کیا ہیں؟ ہفتے کا دن ہے، تابوت سکینہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے. اہل ایمان ان کا احترام کرتے ہیں. تورات ہے، اہل ایمان ان کا احترام کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس پر. عظمت، تعظیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے تو علیہ السلام کہیں گے ساتھ. حضرت ہارون علیہ السلام کا نام لیں گے تو علیہ السلام کہیں گے ساتھ. اہل عیسائیت ہے تو اہل ایمان ان کے جتنے مقدسات ہیں ان کا احترام کریں گے. ان کے مقدسات میں سے سب سے بڑی 3 چیزیں ہیں، ایک انجیل ہے، ایک حضرت مریم ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اہل ایمان تینوں کا احترام کرتے ہیں، تینوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور اہل ایمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان پر ایمان نہ رکھیں. لیکن کفر کا معاملہ اس حوالے سے برعکس ہے. اور کفر کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں وہ ان کی اپنی طرف سے توہین کر کے خوش ہوتے ہیں. تو تم سنو گے، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مسلمان کسی تورات کو آگ لگائے، نہیں سنا ہوگا. ہاں آپ نے سنا ہوگا کہ یہودی قرآن کو آگ لگائے گا، عیسائی قرآن کو آگ لگائے گا. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مسلمان ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان میں سے کسی کی بھی توہین کا تصور کرے. ہاں آپ سنیں گے مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ مسلمان جو ہندو ہیں ان کے مقدسات کی بھی مسلمان توہین نہیں کرتا. ان کی وید ہے، دوسری ہے، مسلمان ان کے در پہ نہیں ہوتے. زیادہ سے زیادہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کتابوں کے اندر جو اصل شکل تھی وہ تم لوگوں نے بگاڑ دی، اصل تعلیم یہ ہے، لیکن تم لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر فلاں 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 چیزیں اپنی طرف سے شامل کی ہیں، یہ تم لوگوں کی غلطی ہے. لیکن وہ کیا کریں گے؟ وہ جب کریں گے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور جو مسلمانوں کے مقدسات ہیں ان کی توہین کریں گے، ان کی وہ تذلیل کریں گے. وہ ہاں مسلمان یہ کہے گا کہ تم جو کچھ چیزوں کی طرف نفع اور نقصان کا تصور لگائے بیٹھے ہو وہ غلط ہے، وہ نفع نہیں دیتی، وہ نقصان نہیں دیتی. لیکن وہ لوگ، ان کا رویہ بہت غلط ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ تم ان سے تکلیف دہ باتیں سنو گے، تم ان سے. وہاں پر بھی ہم نے پڑھا تھا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر سے کام لیا. یہاں پر بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اتصبرون، تو اے مسلمانوں کیا تم صبر کرو گے؟ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ ہاں ہم نے فتنہ بنایا ہے، یہ کفر کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی مسلمانوں کے در پہ رہے گا. مسلمان سکون سے اپنی زندگی بسر کرنا چاہیں گے وہ نہیں کرنے دیں گے، وہ چھیڑ چھاڑ کریں گے، وہ لڑائیاں، جنگیں، زبانی، کلامی، ہر اعتبار سے. اتصبرون، تو کیا پھر تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب سب دیکھنے والا ہے، آپ کا رب دیکھ رہا ہے سب کچھ. تو تمہیں ایسے میں کیا کرنا؟ صبر کا مظاہرہ کرنا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ سمجھنا ہے صبر کا مطلب کیا ہے. صبر کا مطلب یہ ہے جو بدتمیزی وہ کریں تم نے وہ نہیں کرنی، جو بدتمیزی وہ کریں نا تم نے وہ نہیں کرنی. وہ گالی گلوچ دیں تو تم بھی گالی گلوچ پہ آ جاؤ؟ نہیں نہیں نہیں. وہ اگر خدا نخواستہ تمہاری کتاب کو جلانے پہ آ جائیں تو کیا تم بھی ان کی کتاب کو جلانے پہ آ جاؤ؟ نہیں. صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اپنے دین کو نہیں چھوڑنا، اپنے دین کو نہیں چھوڑنا.
اس پر قائم رہنا ہے. ان کی باتوں میں آ کر ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ لگنا لگے کہ اوہو ہم تو بڑے بیچارے سے ہیں, ہم کس چیز کو لیے بیٹھے ہیں. نہیں, اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے, اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے. ہاں پھر ان کے لیے پھر کوشش کرو آگے. جیسے اب دور ہے, آج کا دور ہے, کہا جاتا ہے میڈیا کا دور ہے آج کا دور, اور موجودہ زمانے میں کچھ لوگوں نے اس میڈیا کو بڑے ہی اچھے انداز میں, مثبت انداز میں استعمال کیا ہے, اور اس سے عالم اسلام کو خاطر خواہ فائدہ پہنچا ہے. عالم اسلام کو اس میں خاطر خواہ فائدہ پہنچا. میں ایک نام لیتا ہوں, بے شک ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کہ اس سے اختلاف بھی ہو, ممکن ہے, عین ممکن ہے. وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. انڈیا میں یہ شخص تھے, اب تو خیر انڈیا سے وہ چلے گئے. میڈیا کو استعمال کیا انہوں نے, جو موجودہ دور کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ سہارا ہے, آسرا ہے, ذریعہ ہے, اور اس کے ذریعے انہوں نے فوکس کیا کفر کو. پہلے پتہ کیا ہوتا تھا, کفر اسلام پہ اعتراض کرتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا, کتابیں لکھی جاتی تھیں, مناظرے ہوتے تھے, مقابلے جو بھی ہوتا تھا, کفر کا اعتراض پورا فوکس اسلام پہ ہوتا تھا. مسلمان ڈیفینڈ کر رہا ہوتا تھا اپنے آپ کو. ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس بندے نے کیا کیا, اس نے اٹیک کیا. اب کفر ڈیفینڈ پہ آ گیا, کفر ڈیفینڈ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا تم اپنی کتابیں دیکھو, ہمیں چھوڑو, اپنی کتاب دیکھو. ہاں ہماری کتاب میں کیا ہے, تمہاری کتاب تم نے یہ بگاڑ دی ہے, تم نے یہاں پہ یہ کر دیا, تم نے یہاں پہ یہ کر دیا. اب وہ سب لے کے اپنی کتابوں کو لے کے بیٹھ گئے. اب ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے کہ نہیں 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 ہماری کتابیں ٹھیک ہیں, ہم اب جواب ان کو دینا پڑ رہا ہے. اس نے وہ گیم ان کے اوپر الٹا دی. اللہ پاک نے اس شخص کو, میں نے چند دن پہلے نا ایک واٹس ایپ پر ایک چھوٹا سا ایک مضمون پڑھا تھا, وہ تھا کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. بڑا پیارا جملہ تھا. ہاں اختلاف کر سکتے ہیں, بہت سے لوگ کر سکتے ہیں, کرتے ہیں, ٹھیک ہے کریں, لیکن اس بندے نے بہرحال یہ کیا ہے کہ اس کو استعمال کر کے, اس میڈیا کو استعمال کر کے اس نے بازی کفر کے اوپر پلٹ دی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک دفعہ کفر جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ نہیں بات کچھ اور ہے. پورے دلائل کے ساتھ بات کی, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بندوق نہیں, کوئی اسلحہ نہیں, کوئی ہائی جیکنگ نہیں, کچھ نہیں. اصول دلیل کے ساتھ بات کی ہے, اور بات کر کے اس نے کفر کو ایک دفعہ, تو یہ ہے بھڑکنا نہیں ہے, گالی گلوچ نہیں, ہاں جھگڑا نہیں, لیکن کیا ہے اس چیز میں صبر کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کفر کو ان کی دوسرے انداز میں جواب دینا. آج کے دور کا یہ بہترین طریقہ ہے. ہاں اپنا ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں, اتنی بڑی آواز اٹھائیں کہ پھر اس آواز کو کوئی دبا نہ سکے. اس کی آواز کو دبایا نہیں جا سکا. یہ ماننا پڑے گا کہ اس بندے کی آواز کو دبایا نہیں جا سکا. ایک دفعہ وہ آواز پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے. ایک دفعہ وہ آواز پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. ڈاکٹر احمد دیدات یہ ان کا شاگرد اور ان سے متاثر ہوا, تو ابتدا انہوں نے کی تھی, بنیاد ڈاکٹر احمد دیدات نے مہیا کی تھی. اس بنیاد پہ آ کر عمارت کھڑی کی انہوں نے, اور پھر بڑا کام کیا, اچھا کام کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے. وہ یہ کہ اس نے پوری اپنے نیچے ایک جماعت پیدا کر دی. اب یہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر ڈیپینڈ نہیں کر رہی, وہ اس سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں. ہے بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے نیچے پورا پلیٹ فارم تیار ہے, چھوٹے بچے, بڑے, مقرر, مبلغ, حفاظ, بہت بڑا ایک نیٹ ورک بن چکا. اللہ کرے یہ امت مسلمہ کے لیے خیر کا باعث بنے. تو اتصبرون یہ تھا دلیل کے ساتھ, اصول کے ساتھ, جدید لوازمات سے مسلح ہو کر, جدید تقاضوں کو اپنا کر. ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اختلاف کیا گیا, انسانی حق ہے, لیکن نظر انداز نہیں کر سکتے. بندے نے بہت کام کیا.
وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے. وقت کے تقاضوں کے ساتھ کفر سے مقابلہ کرنا اس بندے نے کیا ہے، پورے تیاری کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ. تیاری اور جرت. وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بہت سے پروگرام دیکھے ہوں گے کہ اپنی کتاب پر بھی عبور اور جو مخالف طبقہ ہے اس کی کتاب پر بھی پورا عبور. میری کتاب یہ کہتی ہے، اس کا صفحہ نمبر یہ، اس کا پارہ نمبر یہ. تیری کتاب یہ کہتی ہے، اس کا صفحہ نمبر یہ، اس کا باب نمبر یہ. میری کتاب بعد میں آئی ہے، تیری کتاب پہلے تھی. یہ دونوں تو ایک ہیں. یہ آپ کی کتاب ہمارے اس مضمون کی تائید کر رہی ہے. سب سے بڑا مضمون اللہ کی وحدانیت، تو آپ کی کتابیں اللہ کی وحدانیت کی وہ کر رہی، تائید کر رہی ہیں. مصدقا لما، جو ہم نے پڑھا ہے نا، مصدقا لما بین یدی، انہوں نے کہا یہ تو تائید کر رہی ہیں. تو آپ تو کچھ اور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 3 ہیں اور شرک ہے اور اتنے ہیں اور وہ ہیں. آپ کی اپنی کتابیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں. تو آپ ٹھیک ہیں، آپ کی کتاب ٹھیک ہے. یہ بہرحال اس بندے کا ایک کام ہے، ماننا چاہیے، جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے. میں جو سمجھتا ہوں بیسیکلی جتنے بھی یہ کفار ہیں، جس میں یہود مشرک، یہ سارے عیسائی وغیرہ ہیں، جو بھی یہ جو ہمارے قرآن پاک ہو یا دوسرے ہمارے جتنے بھی اس کو جو آگ لگاتے ہیں، یہ بیسیکلی مضبوط لوگ نہیں ہیں. مطلب ہے ان کے پاس اور حل نہیں ہے. حل سے مطلب ہے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، مقابلہ کسی مقام پہ نہیں کر سکتے. بس وہ اپنا دل جیسے نہیں ہوتا کہ سمجھ لیں کہ کر نہیں کچھ سکنا، لیکن چلو یار آگ لگا کے سمجھ لیں کہ ہم یہ بڑا کام کریں. لیکن چونکہ مسلمان ایک مضبوط قوم ہے، اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے بنایا، اور وہ کام کرتے ہیں جو مضبوط آدمی کرتے ہیں. اس لیے ہم کسی کے بھی جو جیسے بھی کتابیں ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے، نہ ہی ہم کہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط بنایا ہے. ہم وہ کام کرتے ہیں جو اس پہ کیا کہتے ہیں، جس پہ شیوا ہمیں دیتی ہے مسلمانوں. باقی رہا میں سمجھتا جو ذاکر صاحب نائک صاحب جو اختلافات کی بات ہے، میں سمجھتا اختلافات ہمیں تب کرنا چاہیے ذاکر صاحب کی بات پہ جب ہم یہ سمجھے کہ ہم اس سے زیادہ عبور رکھنا شروع ہو گئے. ادروائز ہمیں اختلاف کرنے کا رائٹ نہیں. جو لوگ رائٹ رکھتے ہیں یا کرتے ہیں اختلافات، میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات کرنے سے پہلے ذاکر نائک صاحب کے پاس جتنا علم ہے اس سے زیادہ ہم سمجھے کہ ہمارے پاس علم ہے، پھر ہم اختلاف کریں. ادروائز ہمیں نہیں کرنا چاہیے اختلاف. آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جو اختلاف کرتے ہیں ان کے پاس بہرحال جس بات میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس میں ان کے پاس ذاکر نائک صاحب سے زیادہ علم ہوتا ہے. میں بھی ہوں، ہاں میں ویسے نہیں کہہ رہا، اختلافات ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں اختلافات لیکن وہ تو باقی جو اصل ان کا ہے نا تقابل ادیان جو اصل ان کا ہے، اس میں وہ اپنے وقت کے آپ کہہ لیں مجتہد ہیں اور امام ہیں. اور باقی رہی بات کہ جو لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں وہ اکیلے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے ملک ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ایجنڈے ہوتے ہیں. ہاں یہ بہت کمزور ہے جو یہ نیچ حرکتیں کرتے ہیں. چھوٹی حرکت وہ بندہ کرتا ہے جو چھوٹا ہو، بس بڑا بندہ کبھی یہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. اس لیے تو اسلام ہمیں یہی کہہ رہا تصویرون، اسلام ہمیں یہی کہہ رہا ہے. جی پھر دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ.